پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ رہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جب میں نے سرکاری ملازمت سے ریزائن کیا تو میری پہلی جو پارٹی تھی جس پارٹی کو میں نے جوائن کیا وہ پیپلز پارٹی تھی. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی پھر ملک مراج خالد صاحب کی آپ کا کابینہ میں چلا گیا. وہ غلطی تھی. میں جب اپنے آپ کو واپس دیکھتا ہوں کیریئر کی طرف تو دو غلطیاں میں سمجھتا ہوں ہیں, دوسری میں اتنی نہیں سمجھتا, لیکن پہلی تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور جب آپ کو کوئی غصہ آ جائے اور آپ غصے میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. کیا پتا ابھی بھی غصے میں کیا ہو. نہیں بالکل نہیں, بالکل اگر غصے میں کرنا ہوتا تو پہلے کرنا. نہیں, وہ اس لیے لوگ اس بات کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے حلقے کا ٹکٹ نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کا, تو جس کی وجہ سے شاید غصے میں آپ نے ریئیکٹ کر دیا. اگر غصے میں نے کرنا ہوتا تو فروری میں کرتا, انڈیپینڈنٹ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا, اس وقت چھوڑ دیتا. آپ نے کاغذات تو جمع کرائے تھے؟ ہاں بالکل کرائے تھے, لیکن جب نہیں ملا تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اچھا, سو بیسکلی آپ کا ذہن تھا اس وقت کہ اگر الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک, اور پھر میں اس پہلے سوال کا میں جواب دے لوں کہ پیپلز پارٹی میں یہ تھا کہ میں سینیٹر بھی تھا, لیکن میں نے بڑی محنت سے کوشش سے اسلام آباد کی کنسٹیچوئنسی میں اپنے لیے بنا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو جیسے میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا کہ 70% سیاست تو اندرونی ہوتی ہے. تو اندرونی لوگوں نے چھرے مارے اور اس کی وجہ سے وہ جو جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں سے وہ سیٹ ہٹا کے کسی اور کو دے دی گئی. نہیں, میں تو اکثر آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نا انٹر پارٹی الیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے, پالیٹکس نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, اور انٹرا پارٹی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اندر انٹرنل, اگر وہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پارٹی کے اندر کیا کچھ ساری لڑائی اندر کی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد ملک مراج خالد صاحب کے بعد اس کے بعد آپ وہ غصے میں جب مجھے فاروق لغاری صاحب نے فون کیا اور کہا کہ آپ آئیں اور ہماری کیبنٹ کا حصہ بن جائیں, تو میں نے غلط فیصلہ کیا. دوسری غلطی کون سی تھی؟ نہیں, دوسری غلطی تو تھی مشرف کی, جو اس وقت وہ غلطی میں اس لیے کم کہتا ہوں کہ ایک فیلنگ تھی مجھے کم از کم, جو کہ وقت نے ثابت کیا کہ شاید صحیح نہیں تھی, کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. تو مشرف صاحب آ گئے ہیں اور ان کے ارادے بڑے اچھے ہیں, اور فائنلی کوئی پاکستان میں کوئی بیسک کام ہوں گے, کوئی بہتری ہوگی. جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ انفارمیشن منسٹر بن جائیں پنجاب کے, تو میں نے آلدو آئی فیلٹ کہ میں پہلے فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں تو مجھے اوپر ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ بڑا اچھا ہے پاکستان کو بنانے کا, تو اس لیے یہ اپرچونٹی ہے, اس میں کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بھی صحیح نہیں تھا, کیونکہ کچھ دیر کے لیے اچھے کام ہوتے رہے مشرف صاحب کے شروع کے اندر, اور اس کے بعد پھر سیاست آ گئی, پھر وہی مار کٹائی. نہیں, لیکن شوکت صاحب پھر آپ نے تو جو بھی پولیٹیکل ڈیسیجنس لیے ٹو سائڈنگ ود اینی پارٹی, آج آپ کو ان میں سے دو تو کم از کم لگ رہے ہیں کہ وہ غلط تھے جو آپ نے لیے. جی دو, میں پولیٹیکل پارٹیز, دوسرا ڈیسیجن پولیٹیکل پارٹی نہیں تھا, وہ تو ایک گورنمنٹ جوائن کی اور 1 سال کے اندر میں نے چھوڑ دیا. اچھا, اور اب یہ 2011 سے لے کے اب تک کا جو ساتھ تھا یو سیٹسفائیڈ کہ میں نے جو بھی کیا ٹھیک ہے؟ ہاں ایبسلیوٹلی. اچھا, ایبسلیوٹلی. اس میں 2011 کے اندر آبویسلی بیکاز ناؤ وی آر ڈائسیکٹنگ ہسٹری, اس وقت جب آپ موو کر رہے گئے وہاں پہ نومبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں آپ نے فرمایا, تو نومبر میں جب آپ گئے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی تھی اس وقت؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ میرے جاننے والے تھے. جی. 2002 میں 2001 میں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوائن کر دو. اس وقت میں ذہنی طور پہ ایک جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر وقت گزرتا گیا, ہمارے رابطے آف اینڈ آن ہوتے رہتے تھے. پھر جب 2011 آیا اور مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ, بلکہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ آپ آ جائیں, اب تو آ جائیں, تو پھر میں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا اور میں نے جوائن کیا. ٹھیک. وہ فیصلہ جو تھا وہ شروع میں کی نہیں تھا, میں آپ کے پروفیشن میں تھا, میں اس وقت کالم لکھ رہا تھا, میں جیو پہ کامنٹری کر رہا تھا, اینڈ آئی واز ہیپی ود مائی لائف. کیونکہ میں نے جو چیز زندگی میں اگلے دن بھی کسی کو کہا ہے کہ جو 34 سال کا سیاست اور صحافت کا, اور اس سے پہلے سرکاری ملازمت 53 سال ہو گئے ہیں مجھے ملازمت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کرتے ہوئے, تو سب سے جو انجوائبل پیریڈ تھا وہ میرا میڈیا کا پیریڈ تھا. اچھا. تو اس لیے میں کمفرٹیبل تھا جب مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ جوائن کریں. میں نے بڑا سوچا, کیونکہ
اور اگر آپ میرے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو میری انکم جو تھی وہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد نوز ڈائیو ہوئی، نوز ڈائیو کیا اس نے. اچھا وہ جب آپ نے اس کو جوائن کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا پرسنل، اس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، لیکن آگے چل کے اس کے بعد جب 2013 کے اندر آپ سیٹ جیتتے ہیں لاہور سے سیٹ، اور میرے خیال میں خان صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لیتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے پارٹی جوائن کی تو خان صاحب نے مجھے انسسٹ کیا کہ میں سیکٹری انفارمیشن بن جاؤں پارٹی کا. سو میں سیکٹری انفارمیشن بن گیا. ٹھیک ہے. سو 2013 میں جب مجھے ٹکٹ ملا تو یہ ایک نیا حلقہ تھا میرے لیے گلبرگ کا، اور یہ پچھلے 30 سال سے نون لیگ جیت رہی تھی. رہائش تو آپ کی یہیں پہ تھی؟ نہیں، رہائش میری ڈی ایچ اے میں تھی. اچھا ڈی ایچ اے میں تھی. اچھا یہاں پہ نہیں تھی؟ اور یہاں پہ نہیں تھی. اچھا. لیکن سو وہ جو تھا حلقہ اس میں مجھے ماشاءاللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آئی واز دی اونلی پرسن لاہور سے جو تحریک انصاف کے جی ایک ہی سیٹ آئی تھی قومی اسمبلی، ایک ہی سیٹ آئی تھی. اور وہ سو وہ اچھا پیریڈ تھا. اور اس کے بعد خیر ہم تو ایک مسلسل تحریک میں رہے نا، کیونکہ اس کے 1 سال بعد ہم دھرنے میں چلے گئے، 126 دن ہم اسلام آباد. میں اگر آپ کا ایک پولیٹیکل روٹ اٹھا کے دیکھوں، اٹ لکس مور پرو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے. منصور اگر پرو اسٹیبلشمنٹ مطلب کس طرح، اگر لیٹ سے کہ مشرف کا پیریڈ تھا میرے سال میں ریزائن کر دیا. نہیں لیکن جس طرح محترمہ کی حکومت ڈسمس ہوتی ہے، اچھا اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا اس وقت. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا، وہ لغاری صاحب کا رول. نہیں لغاری صاحب کے پیچھے کون تھا؟ نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا نہیں تھا جتنا کہ 90 میں تھا. مثلاً 90 میں بہت زیادہ رول تھا. اچھا. اور کیونکہ میں اس وقت محترمہ کے ساتھ تھا، اور میں نے جب ریزائن کیا تو میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور میں پولیٹیکل سیکرٹری ہوا محترمہ. اس وقت رول تھا جنرل بیگ کا بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے 96 میں اتنا رول نہیں تھا. سو لغاری صاحب، فاروق لغاری صاحب کے پیچھے یا وہ جو موو تھی وہ ان کو سپورٹ تو ہوگی، لیکن کوئی اوورٹ نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جی آ کے میرے سے کسی نے کہا ہو کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اٹھ کے جوائن کر لیں، ایسی کوئی بات آپ کو نہیں لگتا. لیکن اس کے بعد مشرف صاحب تو کلیئرلی نہیں وہ تو میں نے جوائن اس میں تو کلیئر کرنا، اور میں نے جوائن کیا. اور مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ میں جو اس وقت کرپشن کس کہانیاں اور یہ اس سے اتنا دل برداشتہ تھا کہ جب مشرف صاحب آئے تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے. لیکن ود ان اے ایئر آئی ریئلائز کہ یہ نہیں ہو سکتا. سو اکتوبر میں میری گورنر سے بھی کوئی گڑبڑ ہوئی، بات چیت ہماری پرابلم ہوا، تو میں نے پھر ریزائن. خالد مقبول صاحب؟ نہیں وہ جنرل صفدر صاحب تھے. اچھا اچھا ٹھیک. تو پھر میں نے 99 میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو 2000 میں میں نے ریزائن کر دیا. اچھا. سو 2000 سے لے کے 2011 تک تو میں آپ کے شعبے میں، ہمارے شعبے میں.